بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو MRG ناولز اینڈ سٹوریز۔ ہمارا ناول ہے نازک اندام۔ قسط نمبر 2 آج ہم ریڈ کریں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ پیر لوٹے شاہ کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ نمبر 2۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ فی الفور اس وقت چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں نے پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت محسوس کی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کروا دیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI اور چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جیدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زمان خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشی لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کسی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سرسمیہ نظر سے دیکھا، پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا یا جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں نے کہا، اگر آپ شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں، ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ چودھری فیروز دین نے لذیذہ آواز میں کہا، میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چادر ہٹا دے تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو حتمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے خاصا سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گردم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پر اسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی کوئی نہ تھا، نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زمان خان کو اشارہ کیا اور اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بضم خود برہنہ جسم کے دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خفگی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈرونی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کسی چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں، شاہ جی کا قاتل کون ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی خبیث ہے جو فتیل شاہ جی نے مجھے خود بتا دیا تھا۔ ہاں، یہ جو فتیل ہی کا کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی سرسمیہ اور بے ربط باتوں سے میرے پہلے کچھ بھی نہیں پڑا۔ میرے ہدایت پر زمان خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔
میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی عرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب یہ جو طفیل کون ہے؟ یہ ایک خبیث جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اس مکار جن جو طفیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس لیے بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ جی کے سینے میں پوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بصور حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ مگر اس خنجر اور حصار کے حوالے سے مجھے کیا بتانا چاہتے ہو، ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بولا، شاہ جی، شاہ جنات بابا لوٹے والا اس شیطان جن جو طفیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ جی کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھرجھری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز دین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس خبیث جو فاتیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کی بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کے دوبارہ قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ حصار اس کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اس کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز دین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ میری باتوں کا مذاق سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو طفیل ہی نے یہ قتل کیا ہے، وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ اف! اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گم ہو گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اس کے آسانے پانے والے ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اس لوٹے کے باعث وہ لوٹ پوٹ اور سفید، کالی، نیلی، پیلی وغیرہ کارڈ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نبٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں پر تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی الجھا ہوا مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفتہ و گزشتہ میں کسی غستاخی کی کوشش نہیں کی تھی، مگر قطعے میں آ پڑنے والے سخن غستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ بھرپور کر دیا تھا۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اسی لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو معذرت امیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یا شاہ جی کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کی تجہیز و تکفین بڑے شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اپیش عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ فروت المعروف بشاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر قسط و ناقص اس کے حلقہ واردات میں شامل تھا۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی یہ رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ شاید پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اسی لیے بھی مقبول ہو گیا تھا کہ وہاں کا چودھری اس کی مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز دین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔ قانونی کارروائی؟ اس نے برہمی سے دہرایا۔
آپ کس قسم کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو موقع کی کارروائی جاری ہے، آپ انشاءاللہ خاصے سیانے بندے ہیں، قتل کی کئی وارداتوں کو دیکھنے اور سننے کا آپ کو موقع بھی ملا ہوگا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کارروائی کا اگلا مرحلہ ہے پوسٹ مارٹم۔ ابھی تھوڑی دیر میں لوٹے شاہ کی لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوا دوں گا، تو کیا آپ شاہ صاحب کی چیر پھاڑ بھی کروائیں گے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم تو ضروری ہے جناب، اس سے شاہ صاحب کی لاش کی برہمتی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے حضرت صاحب کو کس حالات میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر موت کے وقت کا تعین ہو جائے تو قاتل تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وجہ قتل کیا رہی ہوگی۔ وہ بھرے ہوئے لہجے میں بولا، قتل کا نام اور قتل کی وجہ آپ بتا چکا ہوں، وہ یعنی جو طفیل نامی ایک خبیث جن آپ کے مرشد صاحب کا قاتل ہے۔ میں نے استنصاریہ انداز میں کہا، چودھری صاحب معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کی کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کر سکتا۔ وہ سلگ اٹھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آپ کے جھوٹ اور سچ کو میں نہیں جانتا، میں نے بے اعتنائی سے کہا، البتہ قاتل جن والی سٹوری میرے ذہن کے قابل قبول نہیں۔ میں تو اپنے طور طریقے سے قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر ہم لوگ جرائم کو جنات اور دیگر ہوائی مخلوقات کے کھاتے میں ڈالنے لگے تو ہو گئی تھانے داری۔ تھانے دار صاحب، چودھری فیروز الدین نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شاید آپ کا پہلے کبھی ناری مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حشر دیکھ لیں آپ، اگر آپ نے جو توفیل کو سلسلے میں کوئی پیش رفت کی تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہا، اور آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ میں نے قانون کی جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں ناری، خاکی، آبی اور ہوائی ہر مخلوق سے نپٹنے کے گر بتائے گئے ہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنے کے 101 طریقے معلوم ہیں۔ پھر میں نے اسے ڈرانے کی خاطر کہا، آپ کو پہلی فرصت میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں کیا مطلب؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب آپ شاہ جی کے بہت قریب تھے، وہ آپ کو اپنے دشمن جن جو طفیل کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ یہ سن رکھا ہے کہ اس قسم کے خبیث دشمن پہلے قریبی دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں، کہیں شاہ جی کے بعد آپ کی باری نہ ہو۔ میں نے یہ بات محض چودھری کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہی، ورنہ حقیقت سے اس کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ اس کی ضعیف الاعتقادی اور جہالت کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر وہ دھمکی نما ڈراوے میں آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر زردی پھیلے دیکھی، اس کی خوفزدگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مریل سی آواز میں استفسار کیا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں چودھری صاحب، لیکن شاہ جی نے تو پہلے کبھی ایسی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ حد درجہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کے پیر صاحب کا فرمایا ہوا درست مان لیا جائے تو پھر جو طفیل اس وقت بھی آستانے کے آس پاس چکر لگا رہا ہوگا تاکہ یہ اندازہ لگا سکے کس شخص کو پیر لوٹے شاہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ شاہ جی کو بھول کر فوراً اپنی حویلی میں بلی میں چلے جائیں اور لا الہ کریں، اس شر مخلوق کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں سے اس قسم کی لا یقینی باتیں اس لیے کی تھیں کہ چودھری خام خواہ پوسٹ مارٹم سے متعلق کارروائی میں دراڑ نہ ڈالے، روڑے نہ اٹکائے۔ وہ شاہ جی پیر لوٹے کا مقدس خاص تھا اور اس کی چیر پھاڑ کو لاش کی برہمتی سمجھتا تھا۔ وہ قانون سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ میں ہر صورت میں لاش کا پوسٹ مارٹم کرواتا۔ یہ کہانی میں نے کسی ممکنہ بدمزگی سے بچنے کے لیے چودھری فیروز الدین کو سنائی تھی۔ بعض اوقات موقع محل کی مناسبت سے ایسی چالیں بھی چلنا پڑتی ہیں۔ میری کہانی ہٹ گئی۔ چودھری نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا کہ جائے واردات سے جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ نحیف سی آواز میں بولا، اس مخلوق کا مجھے کچھ بھروسہ نہیں۔
میں حویلی جا رہا ہوں۔ اس وقت میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے بروقت اور درست فیصلہ کیا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ آپ شاہ صاحب کے بہت قریب ہیں، آپ کا بیان ضروری ہے۔ چودھری فیروز الدین اچھا اور ٹھیک کہتا ہوا پیر لوٹے شاہ کے آستانے سے رخصت ہو گیا۔ وہ آستانہ جو شاہ جنات کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، بقول چودھری ایک خبیث جن جو طفیل نے شاہ جنات کا تختہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا فرض کر بھی لیا جاتا تو یہ عجیب و غریب صورتحالات تھی۔ ظاہر ہے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی چودھری کے حامی تھے، وہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بہت جلد یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ پیر لوٹے شاہ کو ایک سرکش اور باغی جن نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے پہلی فرصت میں شاہ جنات کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کا بندوبست کیا، پھر دیگر کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات کی وضاحت کروں کہ میں یہ واقعہ سناتے ہوئے مقتول کو کبھی شاہ جنات، کبھی پیر لوٹے شاہ، کبھی بابا لوٹے والا اور کبھی شاہ جی یا شاہ صاحب کہہ رہا ہوں۔ یہ مقتول کو اس کے عقیدت مندوں کی طرف سے ملنے والے ٹائٹل ہیں، میرا ان سے کوئی اتفاق نہیں۔ میری نظر میں وہ صرف ایک مقتول تھا جس کے قتل کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ باقی داستان میں کشش اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس نوعیت کے ٹائٹل خاصے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ البتہ جنات اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، ان کے وجود سے ان کا انکار ممکن نہیں، لیکن شاہ لوٹے جیسے فراڈ پیروں اور عالموں کا جنات سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 2؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔